نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کیسے کریں، عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور عبادت کر کے دکھانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ کا جو حکم بھی ہوتا ہے اللہ پاک اپنے نبی کو وحی کے ذریعے وہ حکم بتاتے ہیں۔ وقت کا نبی اپنی مبارک زبان سے بتا کر اور عملی طور پہ کر کے دکھا کر امت کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ اللہ وحی کے ذریعے نبی کو بتاتے ہیں اور اللہ کے نبی امت کو کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا حج کرو، کیسے کریں؟ اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے ہیں اور نبی اپنے اقوال اور اعمال کے ذریعے امت کو حج کا طریقہ سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قانون ہے، اللہ نے جب بھی کائنات میں کسی شخص کو نبی بنایا تو اس نبی کی سچائی اور صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کو نبوت کی دلیل بھی دی ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی، اللہ رب العزت اسے نبوت کی دلیل دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اس نے بات اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ کے حکم اور اللہ کی چاہت کے مطابق فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت جو اپنے نبی کو نبوت کی دلیل عطا فرماتے ہیں اسے شریعت کی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کسی ایسی چیز کا ظاہر ہو جانا جو عام عادت سے ہٹ کر ہو، عادت کے خلاف ہو اور کام ایسا ہو کہ پوری انسانیت مل کر اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر فرمائے جو عام عادت سے ہٹ کر ہو، عادتاً وہ کام ہوتا نہ ہو لیکن وہ کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور باقی انسان مل کر اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، اسے نبی کی نبوت کی دلیل اور معجزہ کہا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اسے پکڑا تو وہ پہلے کی طرح لاٹھی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر ہزاروں کی تعداد میں ہو کر بھی حضرت موسیٰ کے اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکے،
اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ نبوت کی دلیل عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے بغل اور گریبان میں داخل کیا، جب اسے باہر نکالا تو وہ آسمان کے سورج کی طرح روشن اور چمکدار تھا۔ پھر اسے بغل میں داخل کیا تو وہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ یہ دلیل تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے یہ آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جاتا جو پیدائشی طور پر نبی نہ ہوتا، آپ اللہ کا نام لیتے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کو ٹھیک فرما دیتے۔ یہ عام عادت سے ہٹ کر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا فرمائی، آپ کو نبوت کی دلیلیں معجزات بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے حضور کو بھی بہت ساری چیزیں ایسی عطا فرمائی جو عام عادت سے ہٹ کر تھی۔ عادت وہ نہیں تھی، عام قانون سے ہٹ کر تھی۔ اللہ نے حضور کو دلیل عطا فرمائی جس کا مقابلہ کرنے سے انسانیت عاجز تھی۔ آپ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 15ویں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ معجزہ اسلامی سال کے 7ویں مہینہ رجب المرجب میں عطا فرمایا۔ اس معجزے کا نام ہے معراج کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دلیل عطا فرمائی جس سے یہ بات واضح ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوی نبوت اور رسالت فرمایا یہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق کی ہے۔ اللہ نے آپ کو بطور معجزہ نبوت کی دلیل کے طور پر معراج کا سفر کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کب ہوا؟ راجح اور مشہور قول کے مطابق ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام جب طائف سے واپس تشریف لے آئے، طائف والوں کو سمجھانے کے لیے گئے، ان ظالموں نے پتھر مارے، حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے خون نکلا، آپ علیہ السلام زخمی ہوئے، آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی۔ حضور جب واپس تشریف لے آئے، نبوت کے 11ویں سال رجب المرجب کے مہینے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد اور طائف کے سفر سے واپسی کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے چلے بیت المقدس تک پہنچے، وہاں سے چلے 7 آسمان، وہاں سے چلے سدرۃ المنتہا، وہاں سے چلے صریف الاقلام، وہاں سے چلے حضور اللہ کے عرش تک پہنچے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کا سفر معراج ہے۔ آج کے درس میں معراج کے حوالے سے 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام کو اتنا لمبا سفر کیوں کرایا گیا؟ اس معراج کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ سے پہلے اتنا سفر کسی کو نہیں کرایا، آپ کو کرایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو یہ معراج کیوں کرائی گئی؟ اور نمبر 2، حضور علیہ السلام کو یہ معراج کیسے کرائی گئی؟ معراج کیوں ہوا اور معراج کیسے ہوا؟ سب سے پہلی بات، حضور علیہ السلام کو معراج کیوں کرایا گیا؟ اللہ کے نبی کو اتنا لمبا سفر اللہ نے بطور اعزاز اور بطور اعجاز کے کیوں کرایا؟ قرآن کریم کے اندر بھی اس کی حکمتیں مذکور ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی مذکور ہیں۔ علماء امت نے قرآن و سنت کے سامنے رکھ کر چند ایک حکمتیں ان سے مستنبط کی ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی حکمت، اللہ نے حضور کو اتنی بلندی عطا کیوں فرمائی؟ آپ کو اتنے عروج پر اللہ کیوں لے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا سفر آپ کو کیوں کرایا؟ قرآن کریم کا 15واں پارہ
सूरत बनी इसराइल की पहली आयत करीमा में अल्लाह पाक फरमाते सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराई। रात के थोड़े से हिस्से में अपने नबी को, अपने पैगंबर को और अपने बंदे को सफ़र कराया। अल्लाह ने अपने नबी को मेराज क्यों कराई, ये बिअब्दिही बता रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने झुकने की इंतहा की है, अल्लाह के सामने तवाज़ो की इंतहा की है, अपनी ज़ात को अल्लाह के सामने मिटाने की इंतहा की है। हुजूर ने अल्लाह के सामने झुकने की इंतहा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को बुलंदी देने में इंतहा की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा इस कायनात में अल्लाह के सामने झुकने वाला कोई नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा इस धरती पर अल्लाह के सामने मुतवाज़े और कोई नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को झुकाने में इंतहा की, परवरदिगार आलम ने आपको उठाने में इंतहा की। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह ने तफ़सीर कबीर में जहाँ पर मेराज का वाक़या नकल किया, वहाँ पर फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श तक पहुँचे, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ गुफ्तगू की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा, ए महबूब ये बताइए, जब मैं आपके इस सफ़र का तज़किरा करूं, आपके इस सफ़र को मैं बयान करूं, तो मैं आपकी कौन सी सिफ़त ज़िक्र करूं, किस सिफ़त के साथ इस सफ़र को बयान करूं, आपको अपनी सिफ़ात में कौन सी सिफ़त महबूब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मुझे आपका बंदा होना महबूब है, मुझे आपका बंदा होना महबूब है। अंदाज़ा कीजिए, हुजूर इतनी बुलंदी पर पहुँच कर भी अपने आप को अल्लाह का बंदा समझ रहे हैं, अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, अल्लाह के सामने आजी कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की ज़ात के सामने तवाज़ो की इंतहा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिफ़त और बुलंदी देने की इंतहा की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा इस कायनात में अल्लाह के सामने आजिज़ी किसी ने नहीं की, अपने आप को झुकाया किसी ने नहीं। नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को उरूज और बुलंदी भी वो अता फरमाई जो कायनात में किसी को भी अता नहीं फरमाई। तो सबसे पहली वजह अल्लाह ने नबी को मेराज पे क्यों बुलाया, हुजूर ने झुकने में इंतहा की, अल्लाह ने बुलंदी देने की इंतहा की। हुजूर ने अपनी शख्सियत को मिटाने में इंतहा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की निगाहों में हुजूर को उठाने की इंतहा की। हुजूर से बढ़कर कायनात में आजी करने वाला कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से हुजूर के मकाम को कायनात में बढ़ाने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह ने अपने नबी को मेराज कराई, क्यों? इस मेराज की दूसरी हिकमत अल्लाह ताला इसी आयत करीमा में फरमा रहे हैं, लिनुरियहु मिन आयातिना, लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब हम आपको अपनी निशानियां दिखाना चाहते थे, कुदरत का नज़ारा कराना चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम आपको आंखों से दिखाना चाहते थे। आसान लफ्ज़ों में कहूँगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी गुज़रे, हर नबी ने बताया जन्नत मौजूद है, हर नबी ने बताया जहन्नम मौजूद है, हर नबी ने बताया 7 आसमान मौजूद हैं, हर नबी ने बताया अर्श मौजूद है, हर नबी ने बताया अल्लाह की ज़ात मौजूद है। कोई सवाल कर सकता था, बताया तो सब ने है, क्या किसी ने देखा भी है? बताया तो सब ने है, क्या किसी ने देखा भी है? फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, महबूब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्लाह ने हुजूर को 7 आसमान भी दिखाए, अल्लाह ने हुजूर को जन्नत भी दिखाई, अल्लाह ने जहन्नम के अजाब भी दिखाए, जहन्नम में ले जाने वाले आमाल उनके बारे में भी बताया। अल्लाह ने हुजूर को सिदरतुल मुंतहा भी दिखाई, अल्लाह ने अर्श भी दिखाया और अपना दीदार भी कराया, ताकि कोई बंदा कायनात में पूछना चाहे, बाबा तुम जो कहते हो 7 आसमान हैं, क्या किसी ने देखे भी हैं? हम कह सकें जी हाँ, जिसने देखे हैं वो हमारे नबी हैं। तुम जो कहते हो जन्नत मौजूद है, क्या किसी ने देखी भी है? हम कह सकें जी हाँ, जिसने देखी वो हमारे पैगंबर हैं। तुम जो कहते हो अल्लाह का अर्श मौजूद है, क्या किसी ने देखा भी है?
ہم کہہ سکیں جی ہاں جس نے دیکھا وہ ہمارے نبی۔ تم جو کہتے ہو اللہ کی ذات موجود ہے، کیا کسی نے اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ ہم کہہ سکیں جی ہاں جس نے دیکھا وہ آمینہ کے لال ہیں، انہوں نے معراج والی رات اللہ کا دیدار کیا، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی زیارت کرائی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا، کیوں؟ تاکہ وہ چیزیں جو حالت غیبوبت میں تھی، جن کے بارے میں بتایا تو سب نے، دیکھا نہیں تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، فرمایا ہم دکھانا چاہتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو یہ سیر کرائی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ان چیزوں کے بارے میں جو انبیاء نے بتایا وہ محض فرضی کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ اللہ نے حضور کو آسمان بھی دکھائی، آپ کو جنت بھی دکھائی، آپ کو عرش بھی دکھایا، اور آپ کو اپنی زیارت بھی کرائی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی، کیوں؟ معراج کرانے کی تیسری حکمت، قرآن کریم کا 15واں پارہ، اللہ فرماتے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، فرمایا محبوب یہ سفر ہم نے آپ کو اس لیے کرایا تاکہ اپنے اور بیگانے میں فرق ہو جائے، کھرے اور کھوٹے میں فرق ہو جائے، مخلص اور منافق میں فرق ہو جائے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ آپ کو سیر کرائی، آپ کو یہ نظارے کرائے، کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لے سکیں، لوگوں کو آزما سکیں، دنیا کے سامنے یہ بتا سکیں اللہ کے نبی کی زبان پر اعتماد کرنے والا کون ہے اور اپنی عقل پر اعتماد کرنے والا کون ہے، کون ہے جو عقل کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی زبان پر اعتماد کرتا ہے، اور کون ہے جو اپنی عقل پر اعتماد کر کے اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے لوگوں میں فرق کرنے کے لیے، لوگوں کو آزمانے کے لیے، مخلص اور غیر مخلص کو الگ کرنے کے لیے آپ کو یہ سفر کرایا۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے، جب آپ واپس آئے آپ نے آ کر بتایا کہ میں نے یہ سفر کیا، صحابہ کرام نے تصدیق کی، کامیاب ہو گئے، مشرکین نے تکذیب کی، ناکام ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اپنی عقل پر نہیں، حضور کی زبان پر اعتماد کیا، اور مشرکین نے اپنی عقل پر اعتماد کر کے حضور کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو آزمانے کے لیے، لوگوں کو آزمانے کے لیے اپنے نبی کو یہ سفر کرایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کے اس سفر کے لیے دن کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے رات کا انتخاب فرمایا، جب لوگ سو رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور دن میں جاتے، ابو بکر صدیق دیکھتے کہ حضور جا رہے ہیں، اب اگر تصدیق کرتے تو ایمان ہوتا لیکن مزہ نہ آتا، اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ آپ جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور کے اس سفر کے لیے رات کا انتخاب کیا۔ اگر دن کا انتخاب ہوتا، صحابہ کرام حضور کو جاتے ہوئے دیکھتے، اب اگر تصدیق کرتے تو مزہ نہ آتا۔ اللہ پاک نے رات کا انتخاب کیا، جب اپنے بھی سو رہے تھے، بیگانے بھی سو رہے تھے، ماننے والے بھی سو رہے تھے، نہ ماننے والے بھی سو رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے لیے رات پہ بلایا تاکہ اب حضور آ کر بتائیں، جو مانے وہ صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر بن جائے، سب سے بڑا صدیق بن جائے، اور جو انکار کرے وہ صرف جاہل نہیں، ابو جہل بن جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے اس سفر کے لیے رات کا انتخاب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اپنی عقل پر نہیں، نبی کے فرمان پر اعتماد کیا، اور مشرکین نے اللہ کے نبی کی زبان پر اعتماد نہیں بلکہ اپنی عقل پر اعتماد کیا۔ یہاں پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ ابو جہل اب تو مان لے، اللہ کا نبی ہوں اب تو مان لے۔ دلیل کیا ہے؟ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، سفر لمبا ہو، وقت زیادہ لگتا ہے، بھلا تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کوئی طے کر سکتا ہے؟ ابو جہل یہاں سے نکلا، لوگوں سے ملتا، لوگوں سے باتیں کرتا، لوگوں کو خراب کرتا، چلتے 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 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس لیے کہ ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو حضور معراج والی رات لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر سے نکلے،
اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہے ہیں، ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے سوچا کہ آج موقع ہے ابو بکر صدیق کو پھسلانے کا، آج موقع ہے ان کو ایمان سے ہٹانے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ابو جہل کہنے لگا، ابو بکر ایک بات بتائیے، ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے چلا، فلاں جگہ تک پہنچا، وہاں سے چلا تو آسمانوں تک پہنچا، ان سے بھی آگے کا سفر میں نے کیا ہے، کیا تم اس بات کو مانو گے، اس بات کی تصدیق کرو گے؟ ہمارے حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ اس موقع پہ بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرماتے حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً جواب نہیں دیا کہ مانتا ہوں یا نہیں مانتا، فرمانے لگے یہ بتا کہ یہ جانے والا ہے کون؟ یہ جو کہتا ہے کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، یہ جانے والا کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ دیکھا جاتا ہے، بندے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، اس بندے کی اصل صورتحال دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس کار ہے، وہ اگر یہ کہے کہ میں سرگودا سے کراچی 2 گھنٹوں میں پہنچا، کوئی بندہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک بندے کے پاس ہوائی جہاز ہو، ہیلی کاپٹر ہو، وہ کہے کہ میں سرگودا سے کراچی 2 گھنٹے میں پہنچا، ہر بندہ مان لے گا۔ بات کرنے والا الگ الگ ہے، بات ایک ہے۔ کار والا کرے تو ہم نہیں مانیں گے، اور اگر جہاز والا کرے تو ہم مان لیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ جانے والا کون ہے؟ کہا تیرا نبی، تیرا یار، جس کا تو نے کلمہ پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو جہل اگر میرے نبی نے فرمایا، میرا نبی اس سے بھی تھوڑے وقت میں اس سے بھی زیادہ لمبا سفر کر سکتا ہے، میرے نبی نے کہا تو وہ جا سکتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر تو سمجھدار آدمی ہے، عقل اس بات کو مانتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے عقل نہیں مانتی، عقل یہی کہتی ہے کہ سفر لمبا ہو تو وقت زیادہ، تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا۔ ابو بکر جب عقل نہیں مانتی پھر تصدیق کیوں کرتے ہو؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، میں نے نبی عقل کو تھوڑی مانا ہے، میں نے تو حضور کو نبی مانا۔ اللہ کے نبی کو نبی ماننے کا مطلب ہی یہ ہے۔ اب ہمیں سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ حضور فرمائیں گے ہم مانیں گے، نظر آئے یا نہ آئے حضور فرمائے ہم مانیں گے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے ایک جملہ لکھا اور بہت پیارا جملہ لکھا، بہت پیارا جملہ لکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے کہا ابو جہل اپنی قسمت پہ افسوس کر، اپنی قسمت پہ افسوس کر، کبھی بیٹھ کر سوچنا اس دھرتی پر تجھ سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہوگا، کائنات میں تجھ سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہوگا؟ ابو جہل نے کہا وہ کیسے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، یہ بات تو نے حضور سے سنی ہے، اللہ کے نبی معراج پہ گئے، یہ بات تو نے حضور سے سنی ہے، میں نے ابھی تک حضور سے نہیں سنی، میں نے تجھ سے سنی ہے۔ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، یہ بات تو نے حضور سے سنی ہے، میں نے ابھی تک حضور سے نہیں سنی، میں نے تجھ سے سنی ہے۔ کتنا بڑا بدبخت ہے، میں تجھ سے سن کر مان گیا ہوں، تو حضور سے سن کر بھی نہیں مانتا، میں تجھ سے سن کر مان گیا، تو حضور سے سن کر بھی نہیں مانتا۔ اپنی قسمت پہ افسوس کرنا، کتنا بڑا بدبخت ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی۔ تیسری حکمت لوگوں میں فرق کرنے کے لیے، ابو جہل اور ابو بکر کی سوچ میں فرق کرنے کے لیے، فتنۃ للناس، کون ہے جو اپنی عقل پر اعتماد کر کے اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے نبی کے فرمان پر اعتماد کر کے اپنی عقل کو قربان کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی بنیاد ہی یہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ بات عقل نہیں مانتی، بابا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کو معراج کرانے کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ یہ بات الگ الگ سوچ الگ الگ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کی سوچ والا کون ہے، ابو جہل کی سوچ والا کون ہے؟ یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کے نبی کے فرمان پر اپنی عقل کو قربان کر دے، اللہ کے نبی کے فرمان پر اپنی عقل کو قربان کر دے، نہیں سمجھ آتی تو کیا ہوا، ہمارے نبی نے فرما دیا، نہیں نظر آیا تو کیا ہوا، ہمارے نبی نے فرما دیا، اس کا سلسلہ ابو بکر کی سوچ سے ملتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے،
اس کی سوچ اور اس کا سلسلہ ابو جہل کی سوچ سے ملتی ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم ابو بکر صدیق کے پیچھے چلیں یا ابو جہل کے پیچھے چلیں۔ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے چلنے کا مطلب اللہ کے نبی کی زبان پر اعتماد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اعتماد۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی۔ معراج کیوں کرائی؟ چوتھی حکمت حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی اور اللہ اپنے نبی کو عرش تک لے گئے۔ اللہ اس میں سمجھانا چاہتے تھے کہ لوگوں، حضور کے بعد کائنات میں کسی نئے نبی کی نبوت کی ضرورت نہیں۔ حضور چونکہ آخری نبی، عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی۔ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو عرش تک بلایا۔ کیسے؟ سمجھیے بات کو۔ قرآن کریم حدیث مبارک پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کائنات میں سب سے پہلی جگہ جو بنائی گئی اسے کعبہ اور بیت اللہ کہتے ہیں، اور کائنات میں سب سے آخری مکان اور جگہ اسے اللہ کا عرش کہتے ہیں۔ کائنات میں جگہوں کی ابتدا بیت اللہ سے، جگہوں کی انتہا اللہ کے عرش پر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کعبہ سے چلایا، عرش تک لے گئے۔ اللہ سمجھانا چاہتے تھے لوگوں، کائنات میں جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، وہ شروع بھی میرے محمد سے ہوتی ہیں، ختم بھی میرے محمد پر ہوتی ہیں۔ کائنات کی ہر خوبی حضور سے شروع ہوگی، حضور پر ختم ہوگی۔ ان خوبیوں میں ایک خوبی نبوت بھی ہے، ایک خوبی رسالت بھی ہے، ایک خوبی اللہ کی پیغمبری بھی ہے۔ اللہ نے جس طرح دیگر کمالات کو حضور سے شروع کر کے حضور پر ختم کیا، اللہ نے نبوت کی ابتدا بھی حضور سے کی، نبوت کی انتہا بھی حضور پر فرمائی۔ اس لیے آپ کو نبی اول بھی کہتے ہیں، نبی آخر بھی کہتے ہیں۔ نبی اول کا معنی یہ ہے، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے جسے نبوت دینے کا فیصلہ کیا وہ ہمارے نبی، اور کائنات میں جس کی نبوت کو سب سے آخر میں ظاہر فرمایا وہ ہمارے نبی۔ ہمارے نبی نبی اول ہیں وجود نبوت میں، ہمارے نبی نبی آخر ہیں ظہور نبوت میں۔ اللہ کے نبی سے نبوت کی ابتدا بھی ہے، حضور کی ذات پر نبوت کی انتہا بھی ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ فرماتے ہیں کہ آپ ایک کاغذ لیجئے اور کاغذ پر لکیر اور دائرہ بنانے کے لیے آپ ایک پرکار لیجئے۔ پرکار، اس پرکار کے دو کونے ہوتے ہیں، ایک کونے کو کاغذ کے درمیان میں رکھیے، دوسرے کونے کے ساتھ آپ لکیر بنائیے، دوسرے کونے کے ساتھ دائرہ بنائیے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ نے پرکار کو کاغذ پہ رکھنا ہے، کاغذ پہ رکھتے ہی یہاں پر ایک نقطہ بن جائے گا، لیکن وہ نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ نظر کب آئے گا؟ جب دائرہ مکمل ہوگا، اس پرکار کو ہٹائیں گے تو وہ نقطہ ظاہر ہوگا۔ اب کوئی بندہ یہ پوچھے کہ سب سے پہلے نقطہ بنے کون؟ آپ کہیں گے یہ درمیان والا۔ سب سے آخر میں ظاہر کون سا ہوا؟ آپ کہیں گے یہ درمیان والا۔ یہ بنتا سب سے پہلے ہے، ظاہر سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی اول، آپ وجود نبوت میں سب سے پہلے، حضور نبی آخر، آپ ظہور نبوت میں سب سے آخر۔ آپ کو نبوت کائنات میں سب سے پہلے عطا فرمائی گئی اور آپ کی نبوت کا ظہور کائنات میں سب سے آخر میں کیا گیا۔ اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے حضور کو عرش پہ بلایا۔ اور آسان لفظوں میں کہنا چاہوں گا، اللہ نے ہر نبی کو معراج کرائی، اللہ نے ہر نبی کو معراج کرائی، لیکن ایسی جگہ پر لے جا کر اس کے اوپر جگہ باقی تھی۔ ہر نبی کو سیر کرائی، لیکن ایسی جگہ تک لے جا کر ان کے اوپر جگہ باقی تھی۔ حضرت آدم کو سیر کرائی اللہ نے جنت میں بٹھا کر، ان کے اوپر جگہ باقی تھی۔ حضرت نوح کو سیر کرائی جودی پہاڑ پر پہنچا کر، ان کے بعد جگہ باقی تھی۔ حضرت ابراہیم کو سیر کرائی چیخے میں پہنچا کر، ان کے بعد بھی جگہ باقی تھی۔ حضرت اسماعیل کو معراج کرائی چھری کے نیچے لٹا کر، ابھی جگہ باقی تھی۔ حضرت موسیٰ کو سیر کرائی کوہ طور پر بلا کر، ابھی جگہ باقی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو سیر کرائی دوسرے آسمان پر بلا کر،
ابھی جگہ باقی تھی۔ ہر نبی کو اللہ نے معراج اور سیر کرائی، لیکن ایسی جگہ تک لے جا کر ان کے اوپر جگہ باقی تھی۔ جب باری حضور کی آئی، اللہ نے حضور کو سیر کرائی، زمین بھی نیچے حضور کو سیر کرائی، 7 آسمان بھی نیچے حضور کو سیر کرائی، سدرۃ المنتہا بھی نیچے حضور کو سیر کرائی، صریف الاقلام بھی پیچھے حضور کو سیر کرائی، جنت بھی نیچے اللہ کے نبی نے سیر کی، اللہ نے سیر کرائی، آپ کو عرش تک لے گئے، تمام انبیاء کو معراج اور سیر کرائی، ایسی جگہوں پر لے جا کر جن کے اوپر جگہ باقی تھی اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی اور وہاں تک لے گئے جہاں پر جگہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کے بعد کائنات میں جگہ کوئی نہیں ہے، وہاں کے بعد لا مکان ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ نے باقی انبیاء کو سیر کرائی، اوپر جگہ رکھی ہیں، حضور کو سیر کرائی، جگہ ختم کر دی، وجہ کیا ہے؟ مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ پہلے انبیاء کی نبوت کے بعد نبوت تھی، ان کے لیے فقط نبوت، حضور کی نبوت کے بعد نئی نبوت نہیں، آپ کے لیے ختم نبوت ہے۔ چونکہ ان کی نبوتوں کے بعد نبوت تھی، اللہ نے جگہ وہ رکھی جن کے اوپر جگہ باقی تھی۔ جب باری آمینہ کے لال کی گئی، اللہ نے حضور کو آخری مکان تک پہنچا کر دنیا کو بتا دیا، لوگو جس طرح عرش پر جگہوں کی انتہا میرے محمد پر نبوت کی انتہا، جیسے عرش کے بعد کائنات میں اور جگہ نہیں، میرے نبی کے بعد کائنات میں نیا نبی نہیں، اللہ نے جگہوں کو عرش پر ختم فرما دیا اور اللہ نے نبوت کو محمد مصطفیٰ پر ختم فرما دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کری عقیدہ ختم نبوت بتانے کے لیے۔ 5ویں حکمت، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی، کیوں کرائی؟ اللہ بتانا چاہتے تھے، اے میرے محبوب، جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کی مجلس میں بیٹھ کر دین سیکھا، جو صحابہ ہیں، میں نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ صحابہ کا جنتی ہونا یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی۔ اللہ نے قرآن میں تو کہہ دیا کُلًا وعد اللہ الحسنى، اے محبوب جو آپ کے پاس آ گیا، صحابی بن گیا، میرا وعدہ یہ جنتی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ کامیاب، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ نے یہ بتا تو دیا، اللہ نے دکھانے کے لیے اپنے نبی کو معراج کرائی تاکہ دنیا کو پتہ چلے نبی کے صحابہ جنتی۔ حضور تشریف لے گئے، بخاری مسلم ترمذی کی روایات کے مطابق حضور فرماتے میں جنت کے قریب گیا، مجھے محسوس ہوا کہ جنت میں کوئی چل رہا ہے، جنت میں کوئی چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ جنت میں مجھ سے پہلے کون ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ قدموں کی آواز کیسی، یہ چلنے کی آواز کیسے؟ مجھے بتایا گیا یہ چلنے والا اس وقت جنت میں نہیں چل رہا، مکہ میں چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا ہے کون؟ بتایا گیا آپ کا غلام بلال حبشی ہے، جو چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے، اللہ نے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیا۔ فرماتے میں نے ایک مکان دیکھا، جنت کا محل دیکھا، اس جنت کے محل کی بناوٹ اور سجاوٹ دیکھی، اس جنت کے محل کی خوبصورتی کو دیکھا۔ فرماتے اس خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مکان میرا ہوگا، اللہ یہ محل مجھے دیں گے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا؟ کہا گیا ایک عرب کا، ایک فرد ہے جس کا تعلق عرب سے ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو عرب سے ہوں۔ مجھے بتایا کہ اس کا تعلق قریش سے ہے۔ میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں۔ پھر مجھے بتایا گیا حضور یہ محل آپ کا نہیں، آپ کے غلام خادم عمر بن خطاب کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں اندر جاؤں، دل کرتا تھا اندر جا کر دیکھوں، لیکن گیا نہیں۔ حضرت عمر موجود ہیں، حضور نے بتایا یا رسول اللہ گئے کیوں نہیں؟ فرمانے لگے عمر مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی۔ فبکا عمر، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، رو پڑے، یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں غیرت کرتا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا صحابہ جنتی، کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم نہیں مانتے؟ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کری، بلال کے قدموں کی آہٹ سنا کر، حضرت عمر بن خطاب کا محل دکھا کر اللہ نے بتا دیا جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کر لی، میں خدا ان کے لیے دنیا میں جنت کا فیصلہ فرما چکا ہوں۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو معراج کری۔ پہلی بات میں سمجھا رہا تھا، اللہ نے حضور سے پہلے
کائنات میں کسی بندے کو اتنا عروج نہیں دیا، کسی نبی کو اتنی بلندی نہیں دی، اللہ نے اپنے نبی کو بلندی دی۔ کیوں؟ پہلی وجہ، حضور نے تواضع کی انتہا کی، اللہ نے عروج دینے کی انتہا کی۔ دوسری وجہ، اللہ بتانا چاہتے تھے وہ چیزیں جن کے بارے میں بتایا تو سب نے ہے، دیکھا کسی نے نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو دکھا دی تاکہ پتہ چلے آسمان بھی ہیں، پتہ چلے جنت بھی ہے، پتہ چلے عرش بھی ہے، پتہ چلے اللہ کی ذات بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کری۔ تیسری حکمت، اللہ رب العزت اپنوں اور بیگانوں کو الگ الگ کرنا چاہتے تھے، کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کرنا چاہتے تھے۔ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ کون ہے جو اپنی عقل پر اعتماد کر کے نبی کے فرمان کو چھوڑتا ہے، اور کون ہے جو نبی کے فرمان پر اعتماد کر کے اپنی عقل کو چھوڑتا ہے۔ چوتھی وجہ، اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو معراج پر بلایا، عرش تک بلا کر بتا دیا جیسے عرش پر جگہ ختم، میرے محمد پر نبوت ختم۔ پانچویں حکمت، اللہ رب العزت صحابہ کے جنتی ہونے کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو جنت تک بلا کر پھر جنت کے محلات دکھا کر بتا دیا میرے نبی کے تمام صحابہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے دنیا میں جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیسے کری؟ مختصر بات کرتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیسے کری؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں سیدنا جبرائیل آتے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک سواری لیں جسے براق کہا جاتا ہے، جنتی سواری۔ حضور کو اس سواری پر بٹھایا گیا۔ یہ سواری کیسی تھی؟ روایات کے مطابق جس جگہ پر اس کی آنکھ پڑتی تھی اسی جگہ پر اس کا قدم ہوتا تھا، جہاں پر آنکھ ہے وہیں پر قدم ہے۔ اللہ کے نبی سوار ہوئے، یہ سواری چلی، ایک جگہ پہ جا کے رکی۔ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور یہ جگہ وہ ہے جسے مدین، جسے یثرب کہا جاتا ہے، بعد میں اسے مدینۃ الرسول کا نام دیا گیا۔ آپ ہجرت فرما کر اسی جگہ پہ آئیں گے۔ آپ سوار ہوئے، دوسری جگہ پہ رکی۔ جگہ کون سی؟ اسے طور سینہ کہتے ہیں، جہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر سوار ہوئے، یہاں اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ جگہ کون سی؟ اسے مدین کہتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر سوار ہوئے، یہاں اتریے، 2 رکعت پڑھیے۔ جگہ کون سی؟ بیت اللحم، حضرت عیسیٰ یہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر سوار ہوئے، آپ کی سواری جا کر رکی۔ حضرت جبریل نے براق کو باندھا، آذان کہی گئی، اقامت کہی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو کو پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کو آپ کا مقتدی بنایا گیا۔ یہ 5 سٹاپ ہیں، یہ آپ کے زمینی سفر کے، مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک۔ آپ مدینہ رکے، 2 رکعت نماز پڑھی، طور سینہ رکے، 2 رکعت نماز پڑھی، مدین رکے، 2 رکعت نماز پڑھی، بیت اللحم رکے، 2 رکعت نماز پڑھی، مسجد اقصیٰ رکے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ 4 جگہوں پر آپ نے 2 رکعت اکیلے پڑھی ہے، اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 جگہوں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اور اسی سفر کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے یہ ناخن تانبے کے ہیں، لوہے کے ہیں، یہ ناخن یوں نہیں جیسے ہمارے۔ فرماتے میں نے دیکھا ان کے ناخن تانبے اور لوہے کے، ان ناخنوں کے ساتھ اپنے جسم کو نوچتے ہیں، گوشت نکالتے ہیں، خون نکالتے ہیں، پھر اس کو کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے گلے اور شکوے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، انہیں یہ سزا دی جائے گی۔ فرماتے میں آگے چلا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی ہونٹوں اور زبانوں کو کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس شریعت کا علم تو ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتے، علم پر عمل نہیں کرتے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ فرماتے میں آگے چلا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے
جن کے سامنے پتھر رکھے ہیں اور وہ پتھروں کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، حلال کی بجائے حرام کی طرف جاتے ہیں۔ فرماتے میں نے ایک اور قوم کو دیکھا جن کے سامنے پاکیزہ، خوشبودار، پاک، حلال، اچھا گوشت رکھا ہے، دوسری طرف جلا ہوا، سڑا ہوا، بدبودار، گندا گوشت پڑا ہے، وہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر گندے گوشت کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کی بیوی کو چھوڑ کر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، انہیں یہ سزا دی جائے گی۔ فرماتے میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کے سامنے لکڑیوں کی گٹھڑی پڑی ہے، اٹھانا چاہتا ہے اٹھا نہیں سکتا، اور لکڑیاں جمع کرتا ہے اور جمع کرتا ہے، پہلی اٹھا نہیں سکتا اور اکٹھی کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، مزید حقوق ضائع کرتے ہیں، پہلے ادا نہیں کیے، ایک اور کا حق تلف کر لیا، اسے ادا نہیں کیا، مزید حقوق کا بوجھ اپنے اوپر لاتے ہیں۔ فرماتے میں مزید آگے چلا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں، فوراً کھیت تیار، اسے کاٹتے ہیں، اگلی کھیت فوراً تیار، اسے کاٹتے ہیں، ان کا رزق ختم ہی نہیں ہوتا، ان کا مال ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ بتایا گیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، راہ خدا میں مال کو خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں مال کو لوٹانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے جاتے ہیں، اللہ مال کو بڑھاتے جاتے ہیں، یہ دیتے جاتے ہیں، اللہ پاک مزید ان کے رزق میں برکات عطا فرماتے جاتے ہیں۔ اسی دوران مسلم شریف کی روایت، فرماتے میں گزرا، مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ کی قبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت فرما رہے تھے، قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اسی سے ہمارے علماء نے عقیدہ لیا موت کے بعد اللہ نبی کو قبر میں زندگی بھی دیتے ہیں، اللہ وقت کے نبی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ حضور نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہوتے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ کوئی بندہ کہے کیسے؟ سمجھ نہیں آتا؟ میں نے بتایا ابو بکر صدیق کی سوچ یہ ہے، نبی نے فرما دیا عقل کو چھوڑ دو، نبی نے فرما دیا سمجھ کو چھوڑ دو۔ یہ معراج کا واقعہ ہے ہی وہ جو سمجھ سے ماورا ہے ہی وہ جو عقل میں آنے والا نہیں۔ اگر سمجھ میں آتا تو ابو جہل انکار کیوں کرتا؟ ابو جہل کے انکار کی وجہ ہی یہ تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہاں سے حضور کا اگلا سفر شروع ہوا۔ آپ نے 7 آسمان کراس کیے، پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ، 7ویں آسمان پر حضرت آدم علیہم السلام۔ ان 7 نبیوں سے آپ نے آسمان پر ملاقات کی۔ ہر نبی 7 نبیوں سے ملاقات کی، اور ہر نبی سے ملاقات میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے کسی نبی کو خواب میں دیکھنا اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے ان 7 نبیوں کی ملاقات کرائی۔ حکمت کیا تھی؟ حضرت آدم سے ملاقات کرانے میں یہ اشارہ تھا ہجرت کی طرف، اشارہ تھا ہجرت کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی، حضور آپ کو بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے آدم سے ملاقات کرائی۔ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کرانے کی حکمت، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی قسم کی تدبیریں اختیار کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچایا۔ اللہ نے سمجھا دیا محبوب آپ کے خلاف بھی تدبیریں ہوں گی، آپ کے خلاف بھی سازشیں ہوں گی، آپ کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنائے جائیں گے، لیکن جس طرح دشمن حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے میں ناکام ہوا، اللہ نے انہیں بچایا، آپ کا دشمن بھی ناکام ہوگا، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت یوسف سے ملاقات کرانے میں اشارہ تھا، اے محبوب حضرت یوسف کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیف دینے والے بیگانے نہیں اپنے تھے، تکلیف دینے والے غیر نہیں گھر کے افراد تھے۔ حضور آپ کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دینے والے غیر نہیں قبیلے کے لوگ ہوں گے، ستانے والے اور نہیں برادری کے لوگ ہوں گے۔ حضرت یوسف کو کچھ سال کے لیے کنویں میں رہنا پڑا،
آپ کو بھی کچھ سال کے لیے مدینہ میں گھر چھوڑ کر رہنا پڑے گا۔ ایک وقت آیا حضرت یوسف نے اللہ کی ذات پر اعتماد کیا، اللہ نے انہیں فاتح بنایا، مصر کا حکمران بنایا۔ آپ بھی اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا، اللہ آپ کو بھی مکہ کا فاتح بنائیں گے۔ اور اس میں اشارہ تھا محبوب، جیسے حضرت یوسف نے صبر کے ساتھ ساتھ عفو، درگزر، بردباری اور حلم کا مظاہرہ کیا، آپ نے بھی اسی طرح کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا حضرت یوسف بادشاہ بنے، وہی لوگ جو حضرت یوسف کو ستانے والے، کنویں میں ڈالنے والے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، انتقام نہیں لیتا۔ اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا گیا، مجبور کیا گیا، آپ فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے، وہ لوگ جو نکالنے والے بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، کچھ نہ کر سکے۔ جو جملہ حضرت یوسف نے فرمایا وہی جملہ حضور کی زبان پر، لا تثریب علیکم اليوم، مکہ والو جاؤ، میں محمد اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرت یوسف سے ملاقات کرانے میں اشارہ تھا، حضور اوپر گئے، حضرت ادریس سے ملاقات۔ حکمت کیا تھی؟ حضرت ادریس اللہ کے وہ نبی جنہوں نے لکھنا پڑھنا کائنات میں شروع کیا، یہ خط و کتابت کے موجد حضرت ادریس ہیں۔ ان سے پہلے چیزیں لکھی نہیں جاتی تھی، سب سے پہلے لکھنے والے یہ ہیں۔ اللہ کے نبی سے ملاقات کرانے میں اشارہ تھا، اللہ پاک آپ سے خط و کتابت کا کام لیں گے، آپ نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھنے ہیں، جب خطوط لکھنے ہیں تو اس نبی سے ملاقات کرائی جو سب سے پہلے لکھنے کا موجد تھا۔ حضور اوپر گئے، حضرت ہارون سے ملاقات، اس میں اشارہ تھا حضرت ہارون کی قوم نے شرک کیا، نتیجہ قتل کیے گئے، آپ کی قوم بھی شرک کرے گی، نتیجہ بدر کے میدان میں یہ بھی مارے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات کی، اس میں اشارہ تھا ملک شام کی فتح کی طرف، اللہ ملک شام کو فتح فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کی، اس میں اشارہ تھا حجۃ الوداع کی طرف۔ یاد رکھنا حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر جو بندہ حضرت ابراہیم کو دیکھے گا اللہ اسے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں گے، بیت اللہ کا حج اور عمرہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کرانے میں اشارہ تھا محبوب ابھی تو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن ایک وقت آئے گا یہی کعبہ ہوگا، یہی بیت اللہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آپ کی زبان پر ہوں گی، اللہ آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ حضور 7ویں آسمان سے اوپر چلے، انبیاء سے ملاقات کر کے حضور اس سے اوپر چلے، ایک جگہ پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا معنی نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے بھی یہاں رک جاتے ہیں، اوپر والے بھی رک جاتے ہیں۔ یہاں پر جا کر حضرت جبریل نے فرمایا حضور میری بس ہو گئی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، اب آپ جانے آپ کا خدا جانے۔ آپ نے سدرۃ المنتہا کو کراس کیا، سدرہ سے اوپر گئے۔ نشر الطیب میں حکیم الامت حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات نقل کی، فرماتے ہیں حضور جب سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے آپ کو تنہائی محسوس ہونے لگی، اکیلاپن محسوس ہونے لگا، وحشت محسوس ہونے لگی، اس لیے کہ سفر عجیب قسم کا ہے، جبریل بھی ساتھ نہیں ہے، فطری طور پر آپ کو اکیلاپن محسوس ہونے لگا۔ فرماتے اچانک میرے کانوں میں آواز پڑی، اے محمد رک جائیے، اے محمد ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے، آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے۔ فرماتے مجھے 2 چیزوں پر تعجب ہوا۔ پہلا تعجب، اللہ صلاۃ میں مشغول ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی ہے نماز، اللہ تو نماز سے مستغنی ہے، اللہ کو تو نماز کی ضرورت نہیں، اللہ نماز میں مشغول، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرماتے اس سے بھی زیادہ تعجب اس بات پر، اے محمد ٹھہر جائیے، یہ آواز دینے والے ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے کہا ابو بکر تو مکہ میں، یہ آواز یہاں کیسے؟ ان 2 باتوں پر مجھے تعجب ہوا۔ مجھے بتایا گیا اللہ کے صلاۃ میں مشغول ہونے کا معنی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اس کا معنی نماز نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمانے لگے۔ ٹھہر جائیے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ یہ ابو بکر صدیق کی آواز کیسے؟ مجھے بتایا گیا یہ ابو بکر صدیق نہیں، آواز وہی ہے۔ اللہ یہ ہے کون؟ فرمایا میں عالم الغیب، مجھے کائنات کے ذرے ذرے کا علم، میں جانتا تھا آپ نے دنیا میں رہنا ہے،
لوگ آپ کو ستائیں گے، تسلی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے دنیا میں ایک بندہ آپ کو دیا جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آپ کو جب بھی ڈر محسوس ہوتا ہے وہ آپ کو تسلی دیتا ہے، وحشت محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو تسلی دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی باتیں سن کر آپ کے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو آسمانوں پر بلانا تھا، میرے علم میں تھا آپ کو تنہائی محسوس ہوگی، وحشت محسوس ہوگی۔ میں نے پہلے دن سے ایک فرشتہ پیدا کیا، اسے آواز ابو بکر صدیق کی عطا فرمائی تاکہ زمین پر اگر وحشت محسوس ہو ابو بکر صدیق کی ذات آپ کو تسلی دے۔ اگر آسمانوں پر آپ کو وحشت محسوس ہو تو ابو بکر صدیق کی آواز والا فرشتہ آپ کو تسلی دے۔ حضور فرماتے میں اس سے اوپر چلا، میں اس سے بھی اوپر چلا، فرماتے صریف الاقلام پہنچا، اس سے بھی اوپر چلا، اللہ کے عرش تک پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی زیارت بھی کی ہے، اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں، اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ ہم نہیں کہتے، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، امام بزار نے مسند البزار میں لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک اور بعض حضرات نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی نقل کیا۔ حضور فرماتے رأیت ربی عز وجل، رأیت ربی عز وجل، بعض روایات میں ہے رأیت النور الاعظم۔ حضور فرماتے ہیں لوگو میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اللہ نے مجھے اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی زیارت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے دیے۔ حضور وہاں سے 50 نمازیں لے کر واپس ہے، توجہ رکھیے، 50 نمازیں لے کر آپ واپس ہے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملے۔ حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا اے موسیٰ اللہ نے 50 نمازیں دی۔ فرمایا کہ نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے، میرا واسطہ رہا ہے، یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، جائیے واپس، اللہ سے التجا کیجئے، اللہ رب العزت معاف کریں۔ حضور گئے، اللہ نے 5 چھوڑی، واپس ہے، پھر مشورہ، پھر گئے، حضور نے 9 چکر لگے، 9 چکر لگے، اللہ پاک نے 45 معاف کر دی، 5 بچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جائیے، فرمایا کہ موسیٰ اب نہیں، اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اب کیسے دوں، 5 ہی تو بچی ہیں۔ حضور علیہ السلام وہاں سے واپس ہے۔ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، حضور جب واپس آئے، پہلے ملاقات حضرت ابراہیم سے، اس کے بعد ملاقات حضرت موسیٰ سے۔ حضرت ابراہیم نے مشورہ نہیں دیا کہ واپس جائیے، حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ واپس جائیے۔ کیوں؟ علماء نے کئی وجہ لکھی ہیں، صرف ایک وجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ اپنا دیدار تو کرائیے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اے میرا کلیم تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایک ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے، ایک ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے حضور کو واپس بھیجا۔ حضور پہلی مرتبہ گئے تو اللہ کو دیکھا، 9 مرتبہ نمازوں کے لیے گئے تو پھر دیکھا۔ اللہ بتانا چاہتے تھے اے میرا کلیم تو مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھ سکتا، میرا محمد مجھے بار بار دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بار بار بلایا، بار بار تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے معراج والی رات 10 مرتبہ اللہ کی زیارت کی ہے، اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ رب العزت نے حضور کو واپس بھیجا۔ 3 بڑے تحفے اللہ نے معراج کے موقع پر نبی کو عرش پر دیے۔ پہلا، فرمایا محبوب میرا آپ سے وعدہ رہا، آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا میں خدا اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، توحید پر عمل کرے گا، توحید والی زندگی گزارے گا، جنت دوں گا۔ نمبر 2، آپ کو نمازیں دی ہیں، پہلے 50 تھی اب 5 بچی ہیں، آپ کا جو امتی 5 ادا کرے گا میں اللہ 50 کا اجر عطا کروں گا۔ نمبر 3، سورۃ البقرہ کی آخری آیات یہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی امت اس کی تلاوت کرے گی۔ روایات کے مطابق جو بندہ آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ اسے مصائب سے، تکالیف اور پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے لے کر معراج کا سفر کر کے آپ واپس تشریف لے آئے۔ اب آخری بات سمجھیے، اللہ کے نبی تو معراج پہ گئے،
کیسے گئے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس معراج سے مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ نے اس معراج کی برکت سے ہمیں کیا دیا؟ نمبر 1، ہم توحید والی زندگی گزاریں، اس معراج نے ہمیں توحید کی نعمت دی ہے۔ نمبر 2، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اس معراج نے ہمیں نماز دی ہے۔ بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، علماء نے لکھا ہے، علماء کا قول ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز یہ مومن کی معراج ہے، نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ پوچھے حضور کی معراج نے ہمیں کیا دیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں حضور کی معراج نے ہمیں ہماری معراج دی ہے۔ حضور کی معراج سے ہمیں ہماری معراج ملی، ہماری معراج تو نماز میں ہے، حضور کے معراج کی برکت سے ہمیں نماز کا تحفہ ملا۔ دوسرا کام، دوسرا سبق معراج سے جو ہمیں ملا، ایک مسلمان اور مومن کو 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ایک مومن اور مسلمان کا تعلق اللہ کے قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ نمبر 4، ایک مومن اور مسلمان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، گلے، شکوے، غیبت، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 5، ایک مومن اور مسلمان کو اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، جتنا اللہ علم دے اس پر عمل کرے۔ نمبر 6، ایک مومن اور مسلمان کو حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، سود، چوری، ڈکیتی، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے لینا، ان سے بچنا چاہیے۔ نمبر 7، حقوق العباد کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 8، اللہ رب العزت نے جن عبادات کا حکم دیا، زکوٰۃ، نماز، ان کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 9، اپنی عقل پر اعتماد نہیں، لسان نبوت پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنی نظر پر نہیں، اللہ کے نبی کے فرمان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ نمبر 10، ایک مومن کو چاہیے اپنی عزت کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا سے بچے، ایسے کاموں سے بچے جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، میرے امتیو 2 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، جنت کی گارنٹی میں محمد دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو غلط استعمال نہ کرنا۔ نمبر 2، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ فرمایا مجھ سے وعدہ کرو، جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، جو بندہ اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، اضمن لہ الجنہ، جنت کی گارنٹی میں محمد تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ 10 سبق معراج کے واقعے سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ اپنے نظریات کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح، اخلاقیات کی اصلاح، رہن سہن کی اصلاح، اللہ کے نبی کے معراج نے ہمیں یہ تحفے عطا فرمائے۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی جو تحفے لے کر آئے، بالخصوص توحید اور نماز کا تحفہ، اللہ مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی دین والی، توحید والی عطا فرمائے۔ اللہ زندگی عبادت والی، نماز والی عطا فرمائے۔ اللہ شرک سے حفاظت فرمائے، بے نمازی ہونے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس واقعہ معراج میں جو باتیں ماننے والی ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرنے والی ہیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچنے والی ہیں، اللہ ان سب سے بچنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔